اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب اللہ آپ کو بہت صاف علامتیں دکھاتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی رہنمائی، مگر زیادہ تر لوگ انہیں اندیکھا کر دیتے ہیں، مانو کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہو، جیسے اپنی ذمہ داریوں کو دیر تک ٹال سکیں گے، اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو الزام اللہ پر دھر دیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی تمام جوابات دے دیے ہیں۔ معاملہ بس یہ ہے کہ بہت سے لوگ سنتے ہی نہیں اور تب تک انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک کافی دیر نہ ہو جائے، جب تک نقصان گہرا نہ ہو جائے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خالی پن کیوں ہے، کیوں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور وہ کیوں خود کو کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لیکن جو میری یاد قرآن سے مختلف راستہ اختیار کرے گا اسے تنگ بھری زندگی ملے گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کی دی ہوئی 7 بے حد اہم وارننگ کو دیکھیں گے، جنہیں نظر انداز کرنا آپ کے اپنے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی سمجھ جائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ نمبر 1، نماز کو آخر تک ٹالتے رہنا۔ اکثر لوگ نماز کو ٹالتے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا کہہ کر، یہاں تک کہ وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس جلدی ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، نہ کہ اسے اللہ سے مکمل بات چیت سمجھ کر۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی کافی وقت ہے، ایک نماز چھوٹ کی تو پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، بعد میں ٹھیک طرح پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں پڑھ لوں گا۔ مگر کیا معلوم ہمیں کہ اگلی نماز تک ہمیں جینا نصیب ہوگا بھی صحیح کہ نہیں۔ قرآن میں اللہ سخت انداز میں کہتا ہے، بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ سوچئے، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں پر دھیان نہیں دیتے انہیں بھی چتونی مل رہی ہے، تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست نکل آئی تو باقی عمل بھی آسانی سے پار ہو جائیں، ورنہ سب کچھ ڈگمگا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا، مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، یعنی نماز ہمارا ایمان کا ترجمہ ہے، ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور مشکل دور میں روح کو سکون دیتی ہے۔ مگر اگر ہم اسے بار بار ٹالتے ہیں، دنیا کے کاموں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اس نفع سے جان بوجھ کر دور بھاگ رہے ہیں؟ نمبر 2، گناہ کرتے جانا، توبہ کی فکر نہ کرنا۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہونا لازمی ہے، مگر مسئلہ تب ہے جب انسان گناہ کر کے اور اسے معمولی سمجھتا جائے، یا یہ سمجھ لے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اسی گناہ کو دہراتا رہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کہہ دینا نہیں، بلکہ دل سے توبہ کرنا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن ہمیں پھر سے یاد دلاتا ہے کہ جس نے میری یاد سے رخ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ شیطان لوگوں کے کانوں میں یہ وسوسہ شک ڈال دیتا ہے کہ گناہ یا تو بہت چھوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اتنا بڑا ہے کہ اب معافی تو پاسبل ہی نہیں ہے، تاکہ وہ توبہ کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کسی بھی گناہ سے بڑی ہے، بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بڑی ہے، اگر انسان دل سے لوٹ آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، ورنہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ دھبا جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ دل پوری طرح کالا ہو جاتا ہے۔ تب انسان کو گناہ کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور اسی سختی کے ساتھ انسان ہدایت سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، صرف فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ گناہوں کو یوں ہی جمع کرنے دیں گے یا توبہ کر کے اپنے دل کو صاف کریں گے۔ نمبر 3، ماں باپ سے بدسلوکی۔ اس دور میں ایک تکلیف دہ رجحان دیکھا گیا ہے۔ کئی لوگ اپنے والدین کو عزت ہی نہیں دیتے، کوئی ان پر چلاتا ہے، کوئی بات بات پر انہوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ کچھ تو اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین کی خبر تک نہیں لیتے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے انہیں بڑا کیا۔ لیکن اسلام میں ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان کی انادر کرنا سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف در تکلیف سہ کر جنم دیا، 2 سال تک اس کو اپنا دودھ پلایا تاکہ وہ سمجھے کہ اپنے اللہ کا اور پھر ماں باپ کا حق ادا کرے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ سوچئے، والدین کی بے ادبی کو شرک کے برابر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس گناہ کی کتنی سنگین حیثیت ہے۔ اگر آپ آج اپنے ماں باپ سے نفرت یا بے پرواہی کا رویہ اپناتے ہیں تو کل کس سے امید رکھیں گے جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا، جو چاہتا ہے کہ آپ کی روزی بڑھے اور عمر میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے پاس جائے، اس کو ملے، اور اس میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے، لیکن یہ مت بھولیے کہ ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ اگر آج انہیں نظر انداز کیا تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ نمبر 4، دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جانا۔ اس زمانے میں پیسہ، شہرت، دولت، یہ سب اتنا چمکتا ہوا لگتا ہے کہ انسان یہی الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بس اسے حاصل کر لیا تو سکون مل جائے گا، پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی تمناؤں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دکھاوا ہے، آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش ہے۔ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ پوری زندگی ایسی دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، نماز اور دین کو سیکنڈری سب بنا دیا ہے اور آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آپ نے کمایا یا بنایا سب یہی رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ قبر میں صرف آپ کے اعمال جائیں گے، اور اگر آپ نے ساری محنت صرف دنیا کے لیے کی تو آخرت کے روز آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ پھر الزام اللہ پر کیوں؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ توبہ کر کے نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ بس سوچنا یہ ہے کہ کیا آپ آخرت کا سامان جمع کر رہے ہیں یا اس دنیا کی چگا چوتھری میں گم ہو گئے ہیں۔ نمبر 5، گھمنڈ کرنا، غلطی نہ ماننا۔ شیطان کو لعنت زدہ کس نے بنایا؟ اس کے گھمنڈ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، پر اس نے منع کر دیا تھا کہ میں آگ میں ہوں، یہ مٹی میں ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ خود کو اوپر سمجھتا تھا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ تکبر میں پڑ گیا تھا۔
کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو اچھے کپڑے پہننا پسند ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق کو ٹھکرا دینا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ آج کل لوگ حق سنتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی کو ماننا تو دور، الٹا بحث کر کے دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ابلیس کو اسی رویے نے برباد کیا ہے تو ہم آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم سے بھی تکبر پیدا ہو جائے، اس لیے جب بھی کوئی مصیبت ملے پہلے سوچئے کیا یہ واقعہ سچ ہے یا میں تکبر میں اسے ٹھکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ اس انسان کو بلند کرتا ہے جو تعجبی رکھتا ہے اور گھمنڈی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے قرآن سے دوری پا لینا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کئی مسلمانوں کے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن وہ بغیر پڑھے دھول کھا رہا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس سوشل میڈیا کے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے مگر قرآن کے لیے نہیں، جبکہ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت رحمت ہے اور شفا ہے۔ اگر اسے اندیکھا کر دیں گے تو ہم اسے چلتے ہوئے چراغ کو خود ہی بجھا رہے ہیں جو اندھیری راہ میں روشنی دے سکتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اور پیغمبر کہے گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ سوچئے قیامت کے روز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف یہ شکایت کریں تو کیا جواب ہوگا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کل سے پڑھنا شروع کر دوں گا، آج سے پڑھنا شروع، کل آتی نہیں، کل کسی نے دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا آج ہی دیکھا۔ ہفتے، مہینے، سال گزر جاتے ہیں اور قرآن وہی الماری کے اوپر رہتا ہے، الماری کے اوپر رکھ لیتے ہیں، بس قرآن دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، قرآن دیکھ لیا، الماری میں پڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں، لیکن ہم قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے چند منٹ ہی نہیں دے پاتے، جبکہ خالی وقت کب اور کہاں خرچ ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ دل مایوس ہے، قرآن سے رابطہ قائم کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی الجھی ہوئی لگ رہی ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ ایمان کو طاقت چاہیے تو قرآن سے دوستی کیجئے، کیونکہ جب آپ قرآن کو بے اہمیت کر دیتے ہیں تو دراصل ہدایت اور رحمت کے دروازے خود پہ بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، موت کو بھول کر یوں جینا مانو سب کچھ صدیوں سے چلے گا۔ صدیوں سے نہیں چلے گا دوستو۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وہ جوان ہے، موت کا سلسلہ ابھی بہت دور ہے، آخر میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے یا اچھے کاموں پر دھیان دیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا اگلا لمحہ بھی ہمارے لیے ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، اور ہم تمہیں اچھے برے حالات میں آزماتے ہیں اور آخرکار تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر بھی لوگ مان لیتے ہیں کہ ابھی کافی وقت ہے، توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دین کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ابھی زندہ رہنے کو بہت دن پڑے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو اکثر یاد کرو کیونکہ وہی چیز ہے، وہی مجوب کو توڑنے والی چیز ہے۔ لیکن آج کے دور میں موت کے ذکر سے، اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، مانو اس کا نام لینے سے شاید وہ قریب آ جائے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موت ہر عمر کے انسان پر آ سکتی ہے، اور سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو نہ اور نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ توبہ، نہ کوئی نیک کام، بس جو ہم نے اب تک جمع کیا ہے وہی ساتھ جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ اب تک زندہ ہیں
آپ کے پاس موقع ہے پیارے دوستو، ہر ایک سانس نئی امید ہے، توبہ کی، نیک راستے کی، افسوس کی۔ بات صرف یہ ہوگی کہ اگر ہم اس موقع کو یوں ہی گزار دیں، یہ سوچ کر کے ابھی تو وقت ہے اور اچانک موت دستک دے گی، اے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ بار بار ہمیں راستہ دکھاتا ہے، پر سننا، ماننا یا ٹالنا ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر آپ خود کو بھٹکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، دل میں بے چینی ہے یا غلط کاموں میں الجھے ہوئے ہو، تو جان لیجئے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہر دھڑکن ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، یعنی پہلے قدم آپ کو ہی اٹھانا ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ رکھی ہے تو آج ہی اپنے دل کو مضبوط کر کے شروع کیجئے۔ اگر آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سچی توبہ کی طرف رخ کیجئے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے اتنے بھاگے ہوئے ہیں تو آخر کو بھول بیٹھے ہیں تو واپس لوٹ آئیے، اللہ واقعی غفور الرحیم ہے، مگر وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا بھی ہے۔ ابھی وقت ہے، پر کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وارننگ آپ کو مل چکی ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے ان کو سننا ہے یا نہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے سچی ہدایت دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ کسی اور کو بھی جگا دیں، اور یاد رہے کہ لائک اور سبسکرائب کرنا فری ہے، مگر اس سے ہمیں ایسی نصیحتیں آگے پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بے خبری سے بچائے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ اللہ پاک ہماری ہر مشکلات آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنی رحمت فرما، غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما، سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا یا میرے مولا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے۔ یا میرے اللہ، ہمارے دوستوں جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے ریکویسٹ کی، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، اللہ پاک ان کی ہر مشکلات آسان فرما، ان کی آسانی فرما۔ یا میرے اللہ، ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ یا میرے اللہ، ان کو صبر والی زندگی عطا فرما، ان کو مایوسی سے نجات عطا فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ